ان آیات بینات سے قبل گزشتہ آیات میں کل ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو چھپایا، ان کے لیے بھی یہ فرمایا کہ اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر آیت نمبر 160 کے اندر فرمایا کہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور جو کچھ انہوں نے چھپایا تھا اس کو پھر سے ظاہر کر دیا، تو ایسے لوگوں کی پھر توبہ قبول کی جائے گی۔ آج کی آیات بینات میں بھی تقریباً اسی مضمون کا تسلسل ہے، اور بطور خاص آیت نمبر 161 کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی کے اندر کفر کیا اور پھر اسی حالت میں مر گئے۔ ایک شخص ہے، زندہ ہے، وہ کافر ہے، لیکن اس کے متعلق کبھی بھی یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ شاید اس کو ایمان نصیب ہو جائے۔ کتنے ایسے نام موجود ہیں کہ جنہوں نے اول وقت میں اسلام کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سختی سے مخالفت کی، لیکن اس کے بعد ان کی تقدیر بدلی اور وہ دائرہ اسلام میں آ گئے۔ پھر وہ جتنے شدید مخالف تھے پھر اتنے شدید محبت کرنے والے بھی بنے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام کتنا بڑا ہے، اور اول وہ کتنے مخالف تھے اور اس کے بعد پھر حضور سے محبت بھی کس انداز میں کی۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان کا نام موجود ہے، حضرت خالد بن ولید، بڑے بڑے نام موجود ہیں۔ لیکن وہ شخص جس نے کفر کیا اور پھر کفر کی حالت میں ہی مر گیا، وہ کیا بزرگوں نے کہا تھا کہ رل مل بھرن سہیلیاں، رنگ برنگے گھڑے، پریا اوندا جانیے جندہ توڑ چڑھے۔ اصل بات اصل بات یہ ہے کہ ایک شخص نے زندگی میں جو بھی کیا، اول کیا بعد میں کیا، لیکن جاتا ہوا وہ کیا لے کے گیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اول مخالفت کی، لیکن جب اس دنیا سے گئے تو اپنے ساتھ ایمان لے کے گئے، مسلمان ہو کے گئے اور ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے گئے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اول مسلمان بنے، انہوں نے کلمہ پڑھا لیکن بعد میں مرتد ہو گئے اور وہ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے۔ تو نتیجہ وہ دیکھنا ہے کہ جب اس جہان سے بندہ گیا تو کس حالت میں گیا، ایمان کی حالت میں یا بے ایمانی کی حالت میں، اسلام کی حالت میں یا کفر کی حالت میں۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں بھی کفر کیا اور پھر اسی حالت میں مر گئے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے، ان کو موت آ گئی کس حالت میں، وہم کفار، کہ وہ کفر کی حالت میں تھے۔ ایسے لوگوں کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر پھر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور پھر فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور پھر تمام لوگوں کی ان کے اوپر لعنت۔ جن کے کفر میں کوئی شک نہیں رہا ان پر لعنت کرنا جائز ہے، اور لعنت اللہ کی کیا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے انہیں خارج کر دیتا ہے، وہ رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کسی کلمہ گو کے اوپر لعنت ڈالنا یہ جائز نہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو خود روایت کرتے ہیں، آپ راوی۔ حضور کا ایک غلام تھا، حضور کا ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت عبداللہ، لقب ان کا حمار تھا۔ اچھا، اس شخص کا عجیب کام تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آتا، آپ کی مجلس میں بیٹھتا، تو اس کی کوشش پتہ کیا ہوتی کہ وہ ہاں آ کے کوئی بات ایسے کرتا یا کوئی حرکت ایسی کرتا ہے جان بوجھ کے کہ جس سے حضور مسکرا پڑتا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہو کہ جب بھی آپ حضور کی محفل میں آتے ہو تو آپ وہ حرکتیں اس طرح کی کرتے ہو، باتیں اس طرح کی کرتے ہو، اور آپ سیریس ادھر آ کے رہتے نہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو، اپنا اپنا مزاج ہے، ہر شخص آ کے اپنے دکھڑے حضور سے بیان کرتا ہے، جس کو کوئی دکھ پہنچا، تکلیف پہنچا، کوئی کسی سے غلطی ہو گئی، کسی سے گناہ سرزد ہو گیا، جو پہلے گناہ کر کے آیا، جیسے جیسے بھی اپنے دکھ درد سارے آ کے حضور کو بیان کرتے ہیں، حضور سب کی سنتے رہتے ہیں۔ تو ہر کوئی آ کے حضور کو دکھڑے سنا کے دکھی کرتا ہے نا۔ جب حضور کو پتہ چلتا ہے میرے امتی نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ جرم کیا، یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، تم سارے حضور کو جا کے دکھ پہنچا کے ہی آتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور کو جا کے دکھ نہ سناؤں، بلکہ حضور کو ایسی بات کہوں، کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے حضور مسکرائیں، میں وہ کا کروں۔ اس کی کوشش ہی یہ ہوتی تھی کہ وہ بات کرے جس سے حضور مسکرا پڑتے۔ لیکن دوسری طرف ایک اس کے اندر حرکت ایسی تھی کہ وہ شراب پیتا تھا، کبھی کبھی یہ وہ اس سے بھی باز نہیں آتا، جب وہ شراب پی کے آتا گواہی مل جاتی، اس کے اوپر حد لگتی، اسے کوڑے مارے جاتے۔ وہ اوپر نیچے 2-4 بار اس طرح ہوا، تو ایک دن جب کوڑے لگ رہے تھے نا، تو ایک اور صحابی نے کہا کہ پھر اس پر تو لعنت ہے، یہ جملہ کہا کہ جو بار بار یہی کام کرتا ہے۔ جب انہوں نے ایک صحابی نے اس کے اوپر لعنت ڈالی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنا، آپ نے فرمایا خبردار، تم نے جانتے یہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور جو اللہ رسول سے اگر اس نے یہ غلطی کی ہے، یہ جرم کیا، تو اس کی سزا اسے مل رہی ہے نا، یہ جرم کیا تو اس کی سزا اسے مل رہی ہے، لیکن جو یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر لعنت نہیں ڈالنی۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ اہل اسلام میں کسی کے اوپر کوئی لعنت ڈالے، لیکن جس کے کفر میں کوئی شک نہیں، جو کفر کی حالت میں مر گیا، جو کفر پہ ہے اور پھر اس کے اوپر اتراتا ہے اور اہل ایمان کی مخالفت میں آتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر اللہ رسول کی لعنت ہے، لیکن اہل ایمان پر نہیں۔ آگے فرمایا کہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، جو شخص کفر کی حالت میں مر گیا تو پھر یاد رکھو وہ کفر پہ مرا تو سیدھا جہنم میں گیا، پھر دوزخ میں گیا، اس کا انجام وہی ہے، اور وہاں عارضی طور پہ نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ دیکھیں، جو ایمان پہ فوت ہوتا ہے، جو کلمہ محمدی پڑھ کے جاتا ہے، یا جس نے کبھی بھی اسلام کو قبول کیا، اگر وہ شخص اپنے کسی جرم کی وجہ سے دوزخ میں جاتا بھی ہے تو یاد رکھے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں جاتا، چونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے تو ایک نہ ایک دن اس نے دوزخ سے نکل کر جنت کا حقدار بننا ہی بننا ہے۔ لیکن جو کفر کی حالت پہ مر گیا، اس کے لیے فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گا، لا یخفف عنہم العذاب، اس کے عذاب میں کوئی تخفیف، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ہاں، ایک روایت ایسی ملتی ہے، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، ایک شخص کو کچھ دیر کے لیے ایک دن میں تخفیف ملتی ہے،
اور وہ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ حضور کا چچا ابو لہب، جس کی وعید میں، جس کی سزا میں پوری صورت اتری ہے، لیکن ایک دن اسے بھی تخفیف ملتی ہے، ایک دن اسے بھی نرمی ملتی ہے۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ وہ پیر کا دن ہے۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن اس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کی خبر سن کر انگلی کے اشارے سے خوشی کا اظہار کیا، اتنی تخفیف اسے بھی مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وگرنہ باقی جو لوگ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ ایمان کی حالت میں مرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک روایت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، یہ سنن ابی داؤد شریف میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا سے جائے اور جاتا ہوا اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمات جاری ہو جائیں تو اللہ اس کو سیدھا جنت میں بھیج دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑا نام بزرگوں کا، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک حدیث پاک پہنچی کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کرتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کر لیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں سے اسے پاک کر دیتا ہے۔ اور اگر شخص یہ پڑھ کے کسی کو بخش دیتا ہے، کسی کے ایصال ثواب کر دیتا ہے، اللہ پھر اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف اس نیت سے پڑھا کہ اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھے سیدھا جنت کا حقدار بنا دے۔ آپ کہتے ہیں میں نے 70,000 مرتبہ یہ کلمہ شریف کا ورد کیا، میں نے پڑھا، لیکن ابھی کسی کو بخشا نہیں تھا، کسی کے ایصال ثواب نہیں کیا تھا، کہ اسی دوران ایک دعوت پہ جانے کا اتفاق ہوا۔ بڑی قابل غور بات، ایک دعوت پہ جانے کا اتفاق ہوا، کسی محبت والے نے بڑی محبت کے ساتھ دعوت پیش کی اور بھی مہمانوں کو بلایا۔ حضرت ابن عربی کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پہ گیا، اس دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان کو کشف ہوا اور وہ رونے لگا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا جی بس ابھی میرے سامنے اس طرح کی پکچر گزری ہے کہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہے، وہ پہلے کی فوت شدہ ہے، لیکن ابھی میرے سامنے میرے تصور میں کشف کے اندر یہ بات آئی ہے کہ افسوس مجھے تب ہوا کہ جب میری ماں دوزخ میں مجھے نظر آئی، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں موجود ہے، اور مجھے اس کے اوپر بڑا دکھ ہوا کہ میری والدہ ہے اور دوزخ میں ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ہے۔ اسی حالت میں وہ رو رہا تھا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ مجھے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا اس کی بات کو سن کے کہ حضور کا فرمان ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے کسی کو ایصال ثواب کر دیتا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جب اس کے بلکنے، اس کے رونے کو میں نے دیکھا تو چونکہ میں نے یہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا، ابھی کسی کو بخشا نہیں تھا، تو میں نے دل ہی دل میں ادھر بیٹھے ہی اس کی والدہ کو ایصال ثواب کر دیا، اس کی والدہ کو بخش دیا۔ حضرت ابن عربی کہتے ہیں کہ ابھی کچھ لمحات گزرے تھے کہ اس نوجوان کے چہرے پہ مسکرانے کے اثرات ظاہر ہوئے، وہ خوش ہو گیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ ابھی تو رو رہا تھا، اب خوش ہو رہا ہے، اب کیا وجہ بنی؟ تو اس شخص نے، اس نوجوان نے کہا کہ اس وقت جب میں نے دیکھا تھا تو میری ماں بھڑکتی ہوئی آگ میں تھی، اور ابھی میرے سامنے جو پکچر گزری ہے، ابھی جو میرے تصور میں یہ بات آئی ہے، میں نے دیکھا ہے میری ماں جنت کی سیر کر رہی ہے۔
تو اللہ نے اس کے اوپر رحم کر دیا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس وقت سجدہ شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے جو حدیث پاک میرے اوپر مجھے پہنچی تھی، میں نے اس کے مطابق عمل کیا، اور آج میں نے اس کی عملی تصویر بھی دیکھ لی ہے کہ یہ جس کو بخش دیا جاتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جو پڑھتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں جائے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اس کلمے کے اندر اتنا اثر ہے، اتنی تاثیر ہے، اللہ ہم سب کو اس دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ نصیب فرمائے۔ تو آگے فرمایا کہ لیکن جو کفر کی حالت میں چلا گیا اس کی تخفیف نہیں ہوگی، اس کے عذاب میں، اور انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور آیت نمبر 63 کے اندر 163 کے اندر پھر اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوا، فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یاد رکھو تمہارا معبود وہ ہے جو معبود واحد ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ذات، اور اس کی شان یہ ہے الرحمن الرحیم، وہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحیم ہے، اللہ بڑا ہی مہربان ہے اور بڑا ہی رحیم ہے۔ دیر ہے تو تمہارے مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ رب العزت آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائی، آمین، وصلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وبارک وسلم۔